السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نجاستوں کا بیان جاری ہے، اس میں نجاست کسے کہتے ہیں اور نجاست کی کتنی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ کا مطلب بیان کیا گیا، اور پھر نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں بیان کی گئی، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کا حکم اس سے پہلے بیان کیا گیا، اور اس کو آسانی کے ساتھ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نجاست غلیظہ وہ ہے جس کا حکم سخت ہے، اور نجاست خفیفہ وہ ہے جس کا حکم نجاست غلیظہ کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ تو یہ دونوں کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کو۔ اس کے تعلق سے بہت سے دوسرے مسائل بھی بیان کیے گئے کہ نجاست غلیظہ میں 1 درہم کی مقدار کا اعتبار ہوتا ہے کم زیادہ لگنے میں، تو وہ 1 درہم سے مراد کیا ہے اس کو بیان کیا گیا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو اسی میں آگے ایک سوال یہ ہے کہ کون سے پرندوں کی بیٹ پاک ہے؟ بیٹ مطلب پرندوں کی شٹ، یعنی پرندوں کا پاخانہ۔ تو وہ کون سے ایسے پرندے ہیں جن کی بیٹ پاک ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ فرماتے کہ جو پرندے حلال اونچے اڑتے ہیں جیسے کبوتر، مینا، مرغابی، ان کی بیٹ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، کبوتر یہ عام طور پر ہمارا اس سے سابقہ ہوتا ہے، ورنہ مرغابی وغیرہ یہ عام طور پر ہم شہروں میں نہیں دیکھتے، یہ گاؤں دیہاتوں میں ہوتی ہے مرغابی وغیرہ۔ یہ بطخ کی طرح ایک پرندہ ہوتا ہے جو اونچا اڑتا ہے، بطخ تو اونچا نہیں اڑتی ہے لیکن یہ اس کی طرح پرندہ ہوتا ہے جو اونچا اڑتا ہے۔ اور مینا، تو کبوتر عام طور پر ہمارے یہاں پہ پایا جاتا ہے، اور کبوتر یہ آپ دیکھیں گے تو مسجدوں وغیرہ میں بھی یہ آ جاتے ہیں، گھونسلے بنا لیتے ہیں، ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، گھروں میں بھی وہ گھونسلے بنا لیتے ہیں، ٹھکانے بنا لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ایک حکمت ہوگی، دیکھیں آپ کہ کبوتر کی بیٹ کو پاک فرمایا، یعنی اب کبوتر کی بیٹ گر جائے مصلی پر، یا مسجد میں قالین بچھا، کارپیٹ بچھا ہے اس کے اوپر گر گیا، یا مسجد کے فرش پر ہی اس کی بیٹ گر گئی، یا ہم جا رہے تھے ہمارے کپڑے پر لگ گیا وہ، ہاں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کبوتر کی بیٹ ہے۔ ایسے ہی جا رہے تھے کسی پرندے کی بیٹ گرا، پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا پرندہ، وہ تو پھر کووا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوے کی بیٹ پاک نہیں ہے۔ یہاں بات کون سے پرندوں کی چل رہی ہے؟ حلال پرندوں کی، کووا حلال نہیں ہے، حلال پرندوں کی بات چل رہی ہے، اور کبوتر بھی حلال، یعنی اس کا کھانا جائز ہے۔ ایسے پرندے جن کا کھانا حلال ہے، کبوتر بھی کھایا جا سکتا ہے، آپ اس کو پکڑ لے، شکار کر لیں، اگر خواہش ہو اس کو ذبح کر کے، شرعی طور پر ذبح کر کے اس کو کھا سکتے ہیں، اور بعض بیماریوں میں وہ بڑا مفید بھی ہوتا ہے۔ تو کبوتر دیکھیں اس کے اندر وہ مسجدوں میں عام طور پر رہتا بھی ہے، اور عام طور پر وہ مسجد کے اندر وہ ان کی بیٹ گر جاتی ہے۔ تو اگر اس کو ناپاک کہہ دیتے تو کتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا، وہ بار بار وہ چٹائی ناپاک ہو جاتی، قالین ناپاک ہو جاتا، کارپیٹ ناپاک ہو جاتا۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے اسلامی احکام کے اندر کہ اس کو معاف رکھا گیا، اس کو پاک فرمایا۔ تو کبوتر کی بیٹ اگر کپڑے پر بھی لگ جائے، یا جو ہے کہ بدن پر لگ جائے، یا جس جگہ نماز پڑھے وہاں پہ لگ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کیونکہ اس چیز سے گھن ہوتی ہے، کسی بھی چیز کا پاخانہ ہو گھن تو ہے بہرحال، تو دھو لینا ہی بہتر ہے۔ یعنی اگر مان لیجئے مثال کے طور پر ہمارے کپڑے پر کبوتر کی بیٹ لگی ہو، تو کیا ہم ویسے ہی کپڑے پہن کر کسی دنیاوی بڑے آدمی کے پاس جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ یہاں شرٹ کے اوپر یہاں پہ لگا ہوا ہے، تو کسی آفیسر کے پاس اگر جانا ہے تو کیا ویسا ہی شرٹ لے کر چلے جائیں گے؟ شرٹ کو چینج کریں گے یا اس کو دھوئیں گے۔ یہاں اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، تو آداب کا تقاضا یہی ہے کہ اگر لگا ہو تو اگرچہ نماز ہو جائے گی، لیکن کپڑے اور بدن پہ لگا ہو تو اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اب آگے سوال ہے کہ کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ اب یہ بہت زیادہ مشہور ہے لوگوں کے اندر کہ بڑے لوگوں کا پیشاب تو چلو ناپاک ہے، لیکن دودھ پیتا بچہ ہے تو کھانا کھاتا ہی نہیں، وہ نہ اناج کھا رہا ہے، نہ سبزی کھا رہا ہے، نہ گوشت کھا رہا ہے۔ تو جو لوگ اناج، سبزی، گوشت وغیرہ کھاتے ہیں ان کا پیشاب ناپاک ہوگا، بچہ تو خالی دودھ پیتا ہے
اور وہی دودھ پیشاب بن کے نکل رہا ہے، یا وہی دودھ جو ہے کہ وہ پاخانہ بن کے نکل رہا ہے، تو پیشاب ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ عجیب بات انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے، اس کو مشہور کیا ہے، اور عجیب ان کی منطق ہے، عجیب اس میں دلیل دیتے ہیں لوگ۔ بہرحال ان کے پاس یہ اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، جو اس طرح کی باتیں اڑاتے ہیں۔ وہ اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ لال کتاب کا مسئلہ ہے، یعنی وہ لال کتاب جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو یہ ایسے ہی مشہور ہو چکا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں جو سوال یہ ہے کہ کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ جواب نہیں۔ ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا، یعنی جس طرح بڑے لوگوں کا پیشاب ناپاک ہے، چھوٹے بچے کا بھی پیشاب ناپاک ہے۔ اب اس میں یہ ہو سکتا ہے لوگوں نے یہ مشہور اس لیے کیا ہو کہ چھوٹے بچے کو تو سمجھ ہوتی نہیں، وہ تو کبھی بھی پیشاب کر دیتا ہے، باپ پہ گود میں لیا پیشاب کر دیا، ماں کی گود میں پیشاب کر دیا، اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ تو ان لوگوں نے آسانی پیدا کرنے کے لیے اپنی طرف سے یہ حکم گڑھ لیا ہو کہ نہیں بچے کا تو پیشاب پاک ہے، لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ گود میں لیا اور اگر اس نے پیشاب کر دیا ہے کپڑے کے اوپر، تو کپڑے کو پاک کرنا یا کپڑے کو چینج کرنا ضروری ہوگا نماز پڑھنے کے لیے۔ اور ویسے بھی ناپاک نہیں گھومنا چاہیے، ناپاک کپڑے پہن کر یا ناپاک بدن۔ جنوبی آدمی، یہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ناپاک ہو جاتے ہیں پھر بھی گھومتے رہتے ہیں، غسل نہیں کرتے، کل کریں گے پرسوں کریں گے، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ ناپاک گھوم رہے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھیں گے، تو اس کی وجہ سے ان کی نمازیں بھی چھوٹ رہی ہے۔ اور ناپاک رہنا بھی صحیح بات نہیں ہے۔ ناپاک آدمی کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جس گھر میں کتا، تصویر یا جنوبی آدمی ہو، یعنی ناپاک آدمی ہو، ایسا آدمی ہو جس پر غسل فرض ہو چکا ہے، واجب ہو چکا، جس گھر کے اندر یہ تین چیزیں ہوں، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یقیناً بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اب ناپاک آدمی گھر میں گھوم رہا ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، بلکہ ساری برکتیں ختم ہو جائے گی اس کی وجہ سے، کیونکہ برکت لے کر آنے والے فرشتے ہی نہیں آ رہے، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو اور دوسری طرف یہ ناپاکی کی نحوست الگ بات ہے، اور یہ نحوست ہی ہے کہ اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور کتا بھی اگر جس گھر کے اندر ہے، یا تصویر بھی، جاندار کی تصویر، بات چل رہی ہے جاندار کی تصویر اگر جس گھر کے اندر ہے، تو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ مختلف حدیثوں کے یہ الفاظ ہیں جو جوڑ کر میں نے بیان کیے، تین چیزیں الگ الگ روایتوں میں آئی ہیں، تو میں نے جوڑ کر اس کو بیان کیا۔ تو کتا بھی اگر کہیں پالتے بھی ہیں، کسی صحیح مقصد کے لیے پالنے کی اجازت ہے، جیسے پہرے داری کے لیے اس کو پالا جاتا ہے کہ اس کو رکھیں گے تو اگر کوئی اجنبی شخص آئے گا، چور وغیرہ آئے گا تو وہ چلاتا ہے، تو یہ ایک صحیح مقصد ہوتا ہے۔ اور اس صحیح مقصد کے لیے اس کے علاوہ بھی اور دوسرے صحیح مقاصد ہو سکتے ہیں، ان کے لیے ان صحیح مقاصد کے لیے کتا پالنے کی اجازت ہے، لیکن کتا گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ کتے کو گھر کے باہر رکھنا چاہیے، گھر کے باہر، وہ دالان ہے یا دروازے کے باہر، پھاٹک کے باہر، کوئی مخصوص جگہ اس کے لیے مقرر کر دی جائے اور وہیں پر اس کو باندھ دیا جائے اور وہیں پر وہ رہے، کیونکہ وہ جو مقصد ہے پہرے داری کا وہ تبھی ادا ہو پائے گا جب وہ گھر کے باہر رہے۔ گھر کے اندر رکھیں، باہر چور آیا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ وہ کتے کو خود ہی نہیں پتہ چلے گا تو اپنے مالک کو کیا بتائے گا؟ اور آج کل تو کتے وغیرہ پالنے کا ایسا رواج ہو گیا کہ اللہ کی پناہ، مالدار لوگوں کا یہ شوق ہو گیا، وہ پیٹ رکھتے ہیں، پیٹ یعنی وہ پالتو جانور، اس میں کتا پالا جا رہا ہے، بلی پالی جا رہی ہے، اور کتے بلیوں سے اتنی محبت جتنی محبت ابھی انسانوں سے نہیں ہے۔ انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، انسانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اور ان جانوروں سے پیار کیا جا رہا ہے، جانوروں سے محبت کی۔ اب وہ کتا تھوڑا بیمار ہوئے گا، اس کو لے کر دوڑیں گے ڈاکٹر کے یہاں پہ، اس کو انجیکشن لگوائیں گے اور اس کا علاج کروائیں گے، اور اس کے مقابلے میں کوئی انسان بیمار ہے، وہ روڈوں پہ پڑے ہوئے لوگ بیمار، بے گھر لوگ پڑے، ان کے لیے کوئی گھر کا انتظام نہیں کر رہا، اور ان کے لیے علاج دوا وغیرہ کا ان کے لیے کوئی انسانوں کے لیے علاج نہیں کر رہے ہیں اور جانوروں کے لیے علاج کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ جانور انسانوں سے بڑھ گئے؟ یہ انسانیت کی باتیں کرتے، ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے، انسانی حقوق کی باتیں کرتے، اور جانوروں کو لے کے بیٹھے ہوئے جانوروں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، اور انسانوں کے حقوق پسے پشت ڈال دیے گئے کہ انسانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ انسانیت کے مقابلے میں جانوریت، یہ تو یہی ہو گیا، جانوروں سے محبت ہو گئی۔ تو اتنی زیادہ محبت کے معاملات جانوروں کے ساتھ، اور ایسا لگا ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ وہ اگر مر جائے کتا تو وہ انسان پر اتنا نہیں روتے جتنا کتے پر روتے۔ ایسی بھی ویڈیوز دیکھی گئی ہے، آتی رہتی ہیں، وہ کتا مر گیا تو وہ خوب چلا کے وہ خاتون رو رہی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو کتے بلیوں پر رویا جا رہا ہے، کتے بلیوں پر غم کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور انسانوں پر وہ غم کا اظہار نہیں ہو رہا، انسانوں کے مرنے پر وہ صدمہ نہیں پہنچتا۔ یہ سب بھی دیکھیے، آپ دیکھیں تو قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔
بہرحال تو کتے بلیوں کے اندر وہ احتیاط نہیں کی جاتی. چلو بلی کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ بلی کے بارے میں فرما دیا کہ بلی کا جوٹا مکروہ ہے, ناپاک نہیں کہا جائے گا لیکن مکروہ. پھر بھی مالدار آدمی کے لیے تو اس کا استعمال جائز ہی نہیں ہوا, وہ مالدار ہی تو بلی رکھتا ہے, پالتا ہے. اور کتوں کے معاملات یہ ہے کہ کتا بھلے پالتو ہو, وہ اگر منہ ڈال دے گا تو پانی ناپاک, اگر پانی میں منہ ڈالا ہے تو پانی ناپاک ہو گیا, دودھ میں منہ ڈال دیا تو وہ دودھ ناپاک ہو گیا, اب اس کا استعمال ہی جائز نہیں. اب یہ تو منہ ڈالنے کے تو بات دور رہی, وہ چوما چاٹی ہوتی ہے پوری, یہ حقیقت ہے. اب کیا کریں گے, اس کو بیان کرنا پڑتا ہے. اس کتے کو چوم رہے ہیں, اس کے یہاں پہ جس کا تھوک لگا اسی کو وہاں پہ چومتے بھی ہیں, تو وہ تھوک ان کے منہ پہ لگ رہا ہے. کتنے ناپاک قسم کے لوگ ہیں. مسلمانوں کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. صحیح مقصد کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے, حدیث میں بھی آیا ہے, اور کلب معلم کے الفاظ آئے ہیں, سدھایا ہوا کتا جس کو تربیت دی جائے, جس کو ٹریننگ دی جائے کسی بھی کام کے لیے, یعنی پہرے داری کے لیے ٹریننگ دی جائے. پرانے زمانے میں کتوں کے ذریعے شکار بھی ہوتا تھا, تو شکار کرنے کی اس کو ٹریننگ دی جائے تو اس مقصد کے لیے اس کو پالا جا سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن عام طور پر اب جیسا ہو گیا ہے بس شوق کے لیے رکھا جا رہا ہے, تو اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں. وہ اب منہ ڈالے گا, کھانے کی چیزوں میں بھی منہ ڈال دے گا, پینے کی چیزوں میں بھی منہ ڈال دے گا, وہ ساری چیزیں ناپاک ہو جائیں گی. تو گھر کے باہر رکھنا چاہیے, گھر کے اندر ہوگا تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو یہ بات کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے. آگے ایک اور چیز بیان کرتے ہیں کہ انسانی جسم سے نکلنے والی رطوبت کب پاک ہے. رطوبت یعنی تر کوئی بھی چیز, تر مادہ, انسان کے جسم سے جو بھی تر مادہ نکلتا ہے اس کو رطوبت کہا جائے گا. تو وہ کب پاک ہے؟ دیکھیں عام طور پر انسان کے جسم سے جو بھی چیز نکلتی ہے اس کو ناپاک کہا گیا ہے. یعنی خون نکلا تو خون بھی ناپاک ہے, پیپ نکل رہا ہے تو وہ بھی ناپاک, پیلا پانی نکل رہا ہے تو وہ بھی ناپاک ہے, پیشاب نکلا تو وہ بھی ناپاک ہے, پاخانہ بھی ناپاک. انسان کے جسم سے نکلنے والی اکثر چیزیں ناپاک ہیں. تو خون کے بارے میں بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ خون بھی جو انسان کے جسم سے نکلتا ہے وہ بھی ناپاک, وہ بھی آگے بتائیں گے بھی. وہ ہمارے یہاں پہ عام طور پر کیا ہوتا ہے, وہ کبھی جیسے وہ کچھ کاٹ رہے تھے سبزی وغیرہ, خواتین میں یہ عام طور پر بات پائی جاتی ہے, انگلی کٹ گئے فوراً اس کو منہ میں لے لیتے ہیں, وہ خون چوسنے لگ جاتے ہیں. خون ناپاک ہے, اس کا چوسنا جائز ہی نہیں ہے. وہ خون اب منہ میں جائے گا, حلق ناپاک چیز حلق میں جا رہی ہے, اجازت ہی نہیں ہے, وہ جائز ہی نہیں, وہ ناپاک ہے. فرماتے ہیں کہ جو رطوبت انسانی بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں. یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے بدن سے نکلے اور نکلنے کے بعد بہہ جائے اور اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہو تو وہ ناپاک ہے. اگر انسان کے بدن سے کوئی رطوبت یعنی کوئی تر مادہ نکلا ہے لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو وہ چیز ناپاک بھی نہیں ہے. یہ وضو کے بیان میں اس کی تفصیل آئے گی. مثلا خون یا پیپ بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی قے الٹی تھوڑی سی نکلی ہے کہ منہ بھر نہیں ہے تو یہ پاک ہے. کیونکہ کیا فرمایا کہ خون نکل کر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے, پیپ نکل کر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے, اور قے یعنی الٹی اتنی زیادہ مقدار میں ہو کہ منہ بھر ہے جس پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اس سے وضو ٹوٹتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر الٹی منہ بھر نہیں ہے, تھوڑی سی مقدار میں ہے, یا جو ہے کہ خون نکلا تو ہے لیکن بہا نہیں ہے, اسی طریقے سے پیپ نکلا تو ہے لیکن بہا نہیں, اپنی جگہ پر ہی رہا, تو وہ ناپاک بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا. خارش یعنی کھجلی یا پھوڑیوں میں سے اگر بہنے والی رطوبت نہ نکلی, صرف چپک ہو اس کے اندر. کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے یہ کھجلی ہو گئی, ایسے کھجاتے ہیں تو اس میں سے وہ رطوبت نکلتی تو ہے لیکن وہ صرف چپک, مطلب کپڑا اس میں چپکتا ہے یا ہاتھ چپکتا ہے, وہ بہنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی. اس میں سے جو رطوبت نکلتی ہے اس میں بہنے کی, وہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو بہتی نہیں, وہ اپنی جگہ پر رہتی ہے, صرف وہ ایک چپک رہتی ہے, وہ ایک چکناہٹ رہتی ہے. اور کپڑا اس سے بار بار چھو کر چاہے کتنا ہی سن جائے وہ پاک ہے, کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. یعنی اب وہ ایسی جو چکناہٹ ہے اس میں کپڑا بار بار لگ رہا ہے, وہ چکناہٹ کپڑے کے اندر لگ بھی رہی ہے لیکن اس کے باوجود کپڑا ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر بہنے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ رطوبت جو بہنے والی ہو, بہہ جائے یا بہنے کی صلاحیت رکھتی ہو, وہ اگر کپڑے کے اندر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا اور وہ بدن کا حصہ بھی ناپاک ہوگا جہاں وہ بہہ گئی ہو, اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا. آگے سوال ہے کہ مختلف جانوروں کے پیشاب اور ان کی بیٹ کا کیا حکم ہے. یہ اوپر کبوتر وغیرہ کے بارے میں تو بتا دیا, حلال پرندے جو اونچا اڑتے ہیں. اب اسی سے وہاں پر مفہوم مخالف کے طور پر ہمیں ایک مسئلہ اور معلوم ہو گیا کہ وہ حلال پرندے جو اونچا نہیں اڑتے بلکہ نیچا اڑتے, جیسے مرغی اونچا نہیں, مرغا یہ اونچا نہیں اڑتے, ہے حلال, مرغی کو کھانا جائز ہے, مرغے کو بھی کھانا جائز ہے, حلال ہے ان کا کھانا, لیکن وہ اونچا نہیں اڑتے, وہ نیچا ہی اڑتے ہیں. ان کے اندر زیادہ اوپر اونچا اڑنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی, طاقت نہیں ہوتی, وہ اپنے جسم کا بوجھ اتنی اوپر تک برداشت نہیں کر پائیں گے, تو وہ نیچا اڑتے بھی ہے تو نیچا اڑتے. تو ایسے پرندوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی بیٹ ناپاک ہے,
مرغی کی بیٹ ناپاک ہے۔ دیکھیں یہ بھی اسلام کے احکام میں کتنی یہ لچک کہیں گے اور کیسی آسانیاں پیدا کی گئی، کیونکہ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز کبوتر کے اندر تھی وہ چیز اب مرغی کے اندر نہیں ہے۔ کبوتر اونچا اڑتا ہے، اونچائی پر رہتا ہے، تو وہاں سے اس کی بیٹ گرتی رہتی ہے، جبکہ مرغی وہ نیچے ہی رہتی ہے، انسان کا اس کے نیچے آنا بہت کم ہوتا ہے، کہ انسان کے اوپر سے اڑ کے جائے گی یہ بہت کم ہوگا، تو اس وجہ سے اس کی بیٹ کو ناپاک فرمایا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں۔ فرماتے ہیں آگے کہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جیسے بھینس، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب، نیز گھوڑے کا پیشاب، اور جس پرندے کا گوشت حرام ہے، خواہ وہ شکاری پرندہ ہو یا شکاری نہ ہو، جیسے کوا، چیل اور شکرا، باز وغیرہ۔ باز دیکھیں آپ لوگوں کو کبوتروں کا شکار کرتا ہے وہ، تو ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے حلال جانوروں کا پیشاب، گائے بھینس وغیرہ کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، اور گھوڑے کا پیشاب بھی نجاست خفیفہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جن پرندوں کا گوشت حرام ہے، یہ کوا، چیل وغیرہ، تو ان کی بیٹ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اس کے اب مفہوم مخالف کے طور پر ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ جانور جن کا گوشت حلال نہیں، جن کا گوشت حرام، جیسے شیر، چیتا، کتا، یہ سور وغیرہ، تو یہ سب حرام جانور ہیں، تو ان کی جو بیٹ ہوگی، ان کا جو پاخانہ ہوگا وہ ہوگا نجاست غلیظہ۔ پاخانہ تو سب کا ہی نجاست غلیظہ ہے، پیشاب کی بات چل رہی ہے، پیشاب ان کا بھی نجاست غلیظہ، جو ناپاک جانور ہیں، جو حرام جانور ہیں، ان کا پیشاب نجاست غلیظہ ہوگا۔ اب یہاں پہ نجاست خفیفہ کی بات آ گئی، تو نجاست خفیفہ کا حکم بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے، اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ یعنی اب ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ کپڑے کے الگ الگ حصے، جیسے ہم بولتے بھی ہیں، آستین الگ بولا جاتا ہے، دامن الگ بولا جاتا ہے، یہ سینے والا حصہ الگ بولا جاتا ہے، اور پیٹھ والا حصہ الگ بولا جاتا ہے، تو یہ کپڑے کے الگ الگ حصے ہوئے، اور بدن کے بھی الگ الگ، جیسے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، پاؤں کے بھی مختلف حصے، پاؤں کے اندر ران ہے، پنڈلی ہے، یہ الگ الگ حصے ہیں۔ تو جس حصے میں لگی ہو اس حصے کو دیکھا جائے گا، کپڑے کے جس حصے میں لگی ہے اس حصے کی چوتھائی دیکھیں گے، اور بدن کے جس عضو میں لگی ہے اس عضو کی چوتھائی دیکھیں گے کہ چوتھائی سے کم ہے، چوتھائی سمجھ رہے ہیں 1/4، تو چوتھائی سے کم میں اگر وہ نجاست، آستین، اب یہ آستین کی مثال لے کر چلے ہم، تو آستین میں لگی ہے لیکن آستین کی چوتھائی سے کم میں لگی، یعنی ہم آستین کے 4 حصے کر کے دیکھیں، اور چوتھا حصہ یہ مثال کے طور پر اتنا ہوا، وہ اس سے کم میں لگی، یہاں اتنے حصے میں لگی ہوئی، یہاں چوتھائی حصہ ہوتا ہے لیکن وہ اتنے حصے میں لگی ہوئی، تو وہ معاف ہے۔ یعنی ایسے میں اگر آپ نے وہ نجاست کے ہوتے ہوئے نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر اگر کہتے ہیں آستین میں لگی ہے نجاست خفیفہ، تو اگر آستین کی چوتھائی سے کم ہے، یا دامن میں لگی ہوئی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، یا اسی طرح ہاتھ میں لگی ہوئی ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے، تو معاف ہے۔ یعنی اس صورت میں پڑھی گئی نماز ہو جائے گی، البتہ اگر پوری چوتھائی میں لگی ہے تو بغیر پاک کیے نماز نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے ابھی بتایا یہاں تک چوتھائی حصہ ہوتا ہے، اب یہ پورے حصے کے اندر لگی ہوئی ہے، یا اس سے زیادہ لگی ہے، ایک چوتھائی سے زیادہ لگی ہوئی ہے، تو اب نماز نہیں ہوگی، اب اس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ آگے ایک اور سوال ہے کہ کسی کے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں سرخی آ گئی، یعنی لالس آ گئی، اس کی لالی، خون کی لالی تھوک کے اندر آ گئی، اور اس نے فوراً پانی پی لیا، تو اس کے جھوٹے پانی کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ دیکھیں خون نکلا ہے، منہ کے اندر اگر خون موجود ہے اور پانی پیے، تو جو پانی پیا ہے اس میں اس خون کا حصہ آ سکتا ہے۔ اب اگر وہ جو پانی پیا، جو بچا ہوا پانی، اس کے اندر اگر خون کے ذرات آ گئے ہیں تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے فوراً پانی پی لیا ہے، اب وہ پانی پی لیا اور اس کے بعد دوسرا کوئی پانی پی رہا ہے، اور تو ایک بار پانی پینے کی وجہ سے اگر خون رہا بھی ہوگا تو وہ خون چلا گیا اندر حلق کے اندر، اب دوسری بار اگر وہ پانی پیتا ہے تو اب جو بچا ہوا پانی ہوگا تو اس میں تو وہ خون کے ذرات نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ تو حلق میں جا چکا ہے، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا پانی ناپاک ہے، یعنی سرخی باقی تھی اور فوراً پانی پیا، منہ کے اندر سرخی موجود تھی، خون کی سرخی، اور فوراً پیا اور اس کو بچا لیا ہے، تو اب جو بچا ہوا پانی ہے وہ ناپاک ہے، کیونکہ وہ سرخی جو موجود تھی وہ اندر گئی ہوگی، تو یہ پانی ناپاک ہے۔ اور سرخی جاتی رہنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ کلی کر کے منہ پاک کر لے، کیونکہ خون کو پینا تو جائز نہیں ہے، تو کلی کر کے منہ کو، اب وہ پی لیا، جو پہلے پانی پیا وہ ناجائز تھا، لیکن اب جو
سرخی جاتی رہی ہے اس پر لازم ہے کہ کلی کر کے منہ کو پاک کر لے، اور اگر کلی نہ کی اور چند بار تھوک کا گزر موضع نجاست یعنی ناپاک حصے پر ہوا، خواہ نگلنے میں یا تھوکنے میں، یہاں تک کہ نجاست کا اثر نہ رہا تو طہارت ہو گئی، یعنی منہ پاک ہو گیا۔ اس کے بعد اگر پانی پیے گا تو پانی پاک رہے گا، اگرچہ ایسی صورت میں تھوک نگلنا سخت ناپاک بات اور گناہ ہے، یعنی خون منہ کے اندر موجود ہے تو تھوک نگل نہیں سکتے، اس کو تھوک دینے کا حکم ہے، اس کو باہر نکال دے، اس کو اندر نگل نہیں سکتے، لیکن نگل دیا گیا یا بار بار تھوک گزرتا رہا یا بار بار تھوکتا رہا، اس کی وجہ سے وہ جو سرخی تھی خون کی وہ بالکل ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگر پانی پیتا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اب اس باب میں آخری سوال ہے کہ اگر نجاست کا رنگ کپڑے پر باقی رہ جائے تو کیا حکم ہے؟ فرماتے کہ اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر، رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی زائل کرنا لازم۔ جیسے یہاں کپڑے پہ خون لگ گیا تھا، ہم نے خون کو تو دھو دیا لیکن ابھی اس کا تھوڑا سا کلر باقی ہے یا اس کی بو آ رہی ہے تو اس کو بھی دور کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ہاں اگر اس کا اثر بدقت یعنی دشواری سے جائے تو اب اثر کو دور کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے کبھی خون کو زیادہ ٹائم ہو جائے، ابھی لگا دھو لیں تو اثر بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اگر بہت زیادہ ٹائم ہو گیا وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کا رنگ جاتا نہیں ہے، تو خوب اپنے اعتبار سے محنت کر لے، اپنے اعتبار سے کوشش کر لے وہ دور کرنے کی، لیکن اس کے باوجود دور نہیں ہو رہا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا، اب اگرچہ وہ تھوڑا سا اس کا رنگ باقی رہ گیا۔ 3 مرتبہ دھو لیا تو پاک ہو جائے گا، صابن یا کھٹائی یا گرم پانی یا کسی دوسری قسم کے کیمیکل وغیرہ سے دھونے کی حاجت نہیں۔ ہاں صابن وغیرہ سے دھو لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ عام طور پر آدمی ایسے داغ والے کپڑے بھی تو نہیں پہنتا ہے، اس کو دھویا جاتا ہے صابن وغیرہ سے، پاؤڈر سے اس کو دھویا جاتا ہے اور اس کو دور کیا جاتا ہے، تو دور کر لے تو اور اچھی بات ہے، ورنہ اگر وہ اس کا کچھ اثر رہ بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر نجاستوں کا بیان مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد ہے حیض کا بیان، حیض کسے کہتے ہیں اور حیض کے ضروری مسائل، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔